12 ربیع الاول سے پہلے یہ سورت پڑھ لو، اللہ آسمان سے 12 خزانے اتارے گا۔ دوستو، یہ اللہ سے انسان کے لیے جھگڑا کرنے والی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی سورت کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے مطالبہ کرتی ہے، مجادلہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے اندر 30 آیات ہیں۔ جو شخص یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 30 آیات کو پڑھ لیتا ہے، تو 30 دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کو 12 بار پڑھ لیتا ہے تو پورا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، اور یہ سورت اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس شخص نے صرف ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لی، جس نیت کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس ارادے کے ساتھ تلاوت کرے گا، جس محبت کے ساتھ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس سورت کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس سورت کے مختلف وظائف ہیں، مختلف اعمال ہیں۔ میں چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا جو مقصد ہو، آپ اس مقصد کے لیے اس سورت کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ سب سے بڑی بات، یہ سورت رزق کی فراوانی لاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 12 مرتبہ پڑھیں تو پورے 12 مہینے آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس سورت کے ذریعے آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ کے حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حدیث پاک سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، اسی کے اندر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، بس آپ نے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھ لینا ہے تاکہ اس قیمتی سورت، قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ چاند کو دیکھ کر بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ عمل بھی بتاتا ہوں، سنیے گا۔ حضرت ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمے گاڑ دیے، قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے سے اور اس سورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے فرمایا کہ یہ حدیث میں ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسا تحفہ آپ کو دیتا ہوں جس کے ذریعے تم خوش ہو جاؤ گے اور تمہاری خوشیاں لوٹ آئیں گی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ سورت، یہ میرا تحفہ پہنچا دو۔ اور میں بھی الحمدللہ یہ آج آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ پہنچا رہا ہوں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک ضرور اس تحفے کو پہنچائیں، کیونکہ اس سے خوشیاں آتی ہیں، غم ختم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں غم ہے، رزق کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، جو بھی کسی بھی طرح کا ہو، اب میں ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مضمون پھر بہت طویل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی قیمتی وقت بچ جائے اور میرا بھی قیمتی وقت بچ جائے۔
فرمایا یہ ہر مشکل سے نجات دلانے والی صورت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے باقاعدہ جھگڑا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے، اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے، اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے، اس کو جہنم سے بچا لے، اور اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین یہ صورت بڑی اہم صورت ہے، پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اس کی مغفرت بھی کروائے گی۔ اس لیے ناظرین اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ سفر میں جائیں، آپ جاتے ہوئے اس صورت کو صرف ایک بار تلاوت کر لیں، اور اگر آپ چاند کو دیکھ کر ہر ماہ کو جب بھی نیا چاند نکلے آپ اس کو دیکھ کر ایک بار تلاوت کر لیا کریں۔ پورا مہینہ، کیونکہ مہینے کے اندر 30 دن ہیں اور اس کی 30 ہی آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اس صورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب بھی چاند نظر آئے پورا مہینہ آپ کے گھر سے سختیاں دور رہیں گی، آپ کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح گرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس صورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، صرف ایک بار سوتے وقت پڑھ لے، جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ 30 آیتیں ہیں، 30 دن کے لیے کافی ہیں، پورے 30 دن کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس جب بھی چاند نظر آیا کرے، ہر مہینے کے چاند نظر آتے ہی آپ نے ایک بار اس صورت کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس سے پورے مہینے کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی مصیبتیں اور دکھ آنے والے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ یہ صورت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گی۔ تو اس لیے قرآن جو ہے یہ ہمارا شفیع ہے، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، اس لیے اس کی حفاظت ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کریں، کہیں پر اس کے اوراق ملیں، اس کے ٹکڑے ملیں، کاغذ پھٹے ہوئے ملیں، ان کی ضرور حفاظت کیا کریں، اور اپنے گھر کے اندر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی پھٹا پرانا قرآن مجید ہے تو اسے کہیں دفن کر دیا کریں، اور آج کل بعض لوگ نہر کے اندر پھینک دیتے ہیں، وہ نہر میں آگے گندا پانی ہوتا ہے، گٹروں میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے خدا را وہ نہروں میں نہ پھینکا کریں، کوشش کریں گھڑا کھود لیں یا کسی مسجد میں رکھ دیں، وہ مسجد والے خود ہی انتظام کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین قرآن مجید کا ادب کریں، اس لیے کہ ادب کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا، تو جب قرآن سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہوئے ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح اگر سوتے ہوئے صرف ایک بار آپ اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور حشر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اب سختی کسی بھی قسم کی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نجات دے دے گا۔ صرف ایک ہفتہ آپ اس کو مسلسل پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورت کا نام سورۃ الملک ہے، اور یہ 29 سپارے کے پہلے پیج سے شروع ہوتی ہے، پہلا رکوع ہی 29 سپارے کا اس سے شروع ہوتا ہے، 2 رکوع ہیں، بس 30 آیات کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ سورۃ الملک کا ایک بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں کیسے سکون اور اطمینان برپا ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ سورۃ الملک کے ساتھ ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت اور خصوصیات میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی قرأت کرنے والے کے لیے سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔
اور یہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ناظرین، سورۃ الملک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے پڑھنے والوں کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روک دیتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو وہ فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہیں آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے ایسے جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا، تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں قبر میں لے کر آتی ہے اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونا بچھاتی ہے، تکیہ لگاتی ہے، فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور یہی وہ سورۃ الملک ہے۔ ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں سورۃ الملک کی فضیلت کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کی جو کہ آپ کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کچھ یوں ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر اپنے پیارے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر بعد میں اپنے پیارے رب سے دعا کرنی ہے۔ اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل، اپنے پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا پیارا رب آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر تکلیف اور دکھ درد کو دور فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول علیہ السلام سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں 30 آیات والی ایک صورت ہے، اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ مخلوقات پر قادر ہے، زمین اور موت دونوں پر زندگی کا مالک ہے۔ اس سورت کی آیتیں ان گناہ گاروں کے بارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کے وجود پر ایمان لانے سے انکار کیا، جس کے لیے آخرت میں سخت عذاب اٹھائیں گے۔ جو لوگ اپنے خالق سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تنبیہ کے طور پر صورت میں ان تباہ شدہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا۔ اس صورت کے آغاز اور اختتام کے درمیان بھی ایک تعلق ہے۔ صورت کا آغاز اللہ کی تعریف اور عظمت سے ہوتا ہے اور اس کی طاقت اور اس کی انفرادیت کا کمالات بتاتے ہوئے اس کی لا محدود طاقت اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف وہی مارتا ہے اور وہی پھر سے زندہ کرتا ہے، اور اس صورت کا اختتام پانی کا ذکر کر کے ہوتا ہے جو زندگی کا سبب ہے جبکہ اس کی کمی موت کا سبب ہے۔ اگر پانی زمین میں گہرائی میں چلا جائے تو یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے سوا کوئی پانی کو بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ناقابل بیان طاقت کا ایک اور اشارہ ہے۔ سورۃ الملک پڑھنے کی خوبیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ بے شک قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں جو قیامت کے دن تب تک کسی شخص کی شفاعت کریں گی جب تک کہ اس کے گناہ معاف نہیں کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔